یہ واقعہ ہے 25 دسمبر 1979 جب مکہ پر ایک غدار اور باغی تنظیم نے حملہ کیا، اور یہ حج کا دوران تھا۔ تمام عازمین حج کو یرغمال بنایا اور کروڑوں مسلمانوں کے دلوں کو دکھ پہنچایا۔ آخر یہ لوگ کون تھے، کہاں سے آئے تھے اور اسے کیسے پکڑا گیا، اور ہمارے پاک فوج کا اس میں کیا رول تھا؟ اس انٹرسٹنگ تاریخی واقعے کو جاننے کے لیے ویڈیو آخر تک لازمی دیکھیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک درخواست ہے کہ ہمارا یوٹیوب چینل واقعہ کو لازمی سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں، اور یہ ویڈیو لائک کر کے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ اگر ویڈیو پسند آیا تو کمنٹ میں سبحان اللہ لکھیں۔ حرم شریف مسجد پر قبضہ نومبر اور دسمبر 1979 کے دوران ہوا، جب انتہا پسند باغیوں نے ایوان سعود کے خاتمے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ غداروں اور باغیوں نے سالانہ حج کے دوران سعودی عرب کے شہر مکہ میں مسجد الحرام پر قبضہ کر لیا۔ باغیوں نے اعلان کیا کہ مہدی ان کے ایک رہنما محمد عبداللہ القحطانی کی شکل میں آیا ہے، اور مسلمانوں سے اس کی اطاعت کرنے کی اپیل کی۔ حالانکہ نہ تو وہ مہدی تھے اور نہ ان بے ایمانوں کے اعمال اسلامی تھے۔ اگر دیکھا جائے تو دہشت گرد تنظیموں کا چال تھا۔ آل سعود چونکہ بدعمل اور عیاش لوگ تھے، اور آج تک ان کی عیاشی آپ دیکھ رہے ہیں، لیکن اس کے خلاف ہونا ان کا مقصود نہیں، بلکہ حرم شریف میں فساد اور مسلمانوں کو یرغمال کرنا اور ان میں فرقہ واریت پھیلانا مقصود تھا۔ ان کا مقصد تھا کہ ہم حرم شریف پر قبضہ کر لیں گے، اور جو کچھ ہوگا نقصان حرم شریف کا ہی ہوگا۔ حالانکہ ان کو کیا معلوم تھا کہ دنیا میں پاک فوج کے نام سے بھی کچھ فوج موجود ہے جنہوں نے ان کے تمام عزائم پر خاک ڈالا۔ ان باغیوں کا کہنا تھا کہ ہم مسلمان ہی ہیں، لیکن ہم حرم شریف کی بقا کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں، حالانکہ معاملہ کچھ اور تھا، اور ان کا مقصد صرف اور صرف شدت پسندی اور دنیائے اسلام میں فساد پھیلانا تھا۔ مختصر یہ کہ جب دنیا میں یہ خبر پھیل گئی تو مسلمانوں میں ہلچل مچ گئی۔ ہر مسلمان کا یہ نعرہ تھا کہ اسے ختم کروں، لیکن حرم شریف کو بچاؤں، اور دنیائے اسلام میں دکھ و غم کا سما تھا۔ یہاں تک کہ تمام اسلامی ممالک نے بہترین کمانڈوز بھیجے تاکہ حرم شریف کا سیوا کر سکے۔ عرب، قطر، عراق، ترکی، برونائی، ملیشیا، افغانستان، عمان، شام، لیبیا اور پاکستان نے اپنے بہترین تربیت یافتہ فوج کے دستے بھیجے۔ لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ اگر کوئی بارودی ہتھیاروں پر وار کرتا تو حرم شریف کو نقصان پہنچ سکتا تھا۔ تو اس وجہ سے بہت کوشش کی گئی تاکہ بغیر کسی جنگ و جدل کے یہ دہشت گرد پکڑ لے۔ 24 گھنٹوں سے زیادہ اس بات پر مشورے ہو رہے تھے کہ آخر کیا کریں کہ حرم شریف کو کوئی نقصان پہنچائے بغیر اس باغیوں سے نمٹ جائے۔ اب ہتھیار سے لڑنے کے بغیر کوئی اور راستہ نہیں تھا، مجبوراً یہ راستہ اختیار کرنا تھا۔ لیکن تمام مسلمان حرم شریف میں جنگ و جدل کے مخالف تھے۔ پھر ہوا یہ کہ انٹری ہوئی پاکستانی SSG کمانڈوز کی، جس کا چیف اس وقت جنرل ضیاء الحق صاحب تھے۔ اجازت مانگی اور فوری طور پر تمام افواج کو حرم پاک سے دور کیا۔ حرم شریف سے چاروں طرف گھیراؤ لیا اور جو سٹریٹجی بنایا اس پر عمل شروع کیا۔ ساری دنیا میں تشویش کا سما تھا، لیکن پھر وہ ہوا جو دنیا نے سوچا بھی نہیں تھا۔ جنرل صاحب نے آرڈر جاری کیا کہ تمام عازمین حج کو ایک طرف کر کے کسی طریقے سے باہر لاؤ، اور یہ کام بھی کمانڈوز نے خود کیا۔ تمام حجاج کرام کو باہر لائے اور پھر حرم شریف کے سارے دروازوں کو بند کیا، اور آرڈر جاری کیا کہ حرم شریف میں پانی ڈالنا شروع کرو۔ لیکن اس کام سے ترکی اور سعودی نے کمانڈر کو منع کیا۔ اب کوئی اور راستہ نہیں تھا، مجبوراً ہتھیاروں سے ڈائریکٹ اٹیک کرنا ہی ایک حل تھا۔ اور وہی ہوا، پاکستانی کمانڈوز آگے اور اسلامی دنیا کے افواج پیچھے ٹینکوں کے ساتھ حرم شریف کے تمام دروازوں پر کھڑے ہوئے اور آپریشن شروع کیا۔ کچھ باغیوں کو مار ڈالا اور کچھ زندہ پکڑ لیا۔ ٹینک وغیرہ صرف ایکسٹرنل ڈیفنس کے طور پر لائے گئے تھے، باقی اندر اعلیٰ درجے کے ہتھیار استعمال ہوئے، جس سے کم نقصان ہوا اور ان باغیوں کو ختم کیا گیا۔ جب پتہ چلا تو وہ شدت پسند لوگ نجد کے تھے۔ ان باغی دستے کی قیادت ایک باثر خاندان سے تعلق رکھنے والے جمان الاتیبی نے کی تھی۔ اس نے اپنے بہنوئی محمد عبداللہ القحطانی کو مہدی بتایا اور کہا کہ امت مسلمہ ان کے ہاتھوں بیعت کرے۔ لہذا سب باغیوں کو ختم کیا گیا اور جو زندہ پکڑ لیے ان کے سر قلم کیا۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نجد کے بارے میں حدیث مبارک بھی ہے، فرمایا کہ نجد سے فتنے اٹھیں گے۔ آج تک وہی ہوتا آ رہا ہے۔ پہلے عقائد کی بنیاد پر مسلمانوں کو لڑایا، پھر اس سے من نہیں بھرا تو اس طرح کے حرکات شروع کیے۔
اگر کوئی برائے نام مسلمان بھی ہو تو وہ حرم شریف پر حملہ کیسے کر سکتا ہے یا خود کو امام مہدی کیسے کہہ سکتے؟ تو دوستوں، یہ تھا حرم شریف پر حملے کا ایک تاریخی واقعہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ مزید اسلامی اور تاریخی واقعات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل واقعہ کو لازمی سبسکرائب کیجیے اور یہ ویڈیو لائک کر کے کمنٹ میں سبحان اللہ لکھیں۔